اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو سارے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ کی جانب، عراق کی جانب، سرزمین کربلا کی طرف کیوں نکلے ہیں؟ فقط اپنے مردوں کو لے کر نکلتے، خواتین اور بچوں کو کیوں ساتھ لے کر نکلے ہیں؟ اس سوال کو تاریخ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور بہت ساری روایات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کی جو قریبی لوگ ہیں، قریبی شخصیات ہیں، مخلص لوگ ہیں، انہوں نے یہی سوال امام علیہ السلام سے پوچھا ہے اور امام نے جواب دیا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے جو قریبی 3 شخصیات کے بیانات اور ان کی روایات آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا تھا، اور پھر ہم اس میں غور و فکر کریں گے اور اس فلسفے کو اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا ضرورت تھی اور کیا وجہ تھی کہ مقدرات عصمت کو، اپنی خواتین کو اور بچوں کو لے کر کربلا جیسے مشکل سفر کی طرف جانا پڑا۔ سب سے پہلی روایت اور وہ پہلے انسان کہ جنہوں نے یہ سوال اٹھایا وہ جناب محمد بن حنفیہ ہیں۔ سید ابن طاووس اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں کہ جب سحری کا ٹائم تھا مکہ میں اور امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے عراق جانے کا ارادہ کر لیا تو کان اخوہ محمد بن حنفیہ قد ہرع الیہ، تو جناب محمد بن حنفیہ جلدی سے آپ کی طرف آتے ہیں، حتیٰ کہ آ کے جو آپ کی اونٹنی ہے جس کے اوپر آپ سوار تھے اس کی لگام کو پکڑ لیا اور کہنے لگے یا اخی الم تعدنی ان نظر فیما سألتک، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ اس میں غور و فکر کریں گے، نظر ثانی فرمائیں گے؟ تو امام نے اس میں فرمایا کہ بالکل میں نے نظر ثانی کی ہے۔ تو پھر اس وقت محمد بن حنفیہ نے یہ سوال پوچھا کہ پھر اتنی جلدی آپ کیوں نکل رہے ہیں عراق کی جانب، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ عطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد ما فارقتک، کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تھا تو اللہ کے رسول میرے پاس ہے، یعنی اپنے خواب کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا حسین اخرج، کہ اے حسین آپ نکلیں، فإن اللہ شاء ان یراک قتیلا، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ آپ کو شہید اور آپ کو قتل ہوتا دیکھے۔ تو اس وقت جناب محمد بن حنفیہ نے یہ سوال پوچھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد یہ پوچھا کہ فما معنی حملک ہؤلاء النساء معک وانت تخرج علی مثل هذا الحال، کہ جب آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ ان خواتین کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا قد قال لی، کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، کہ اللہ کی یہ بھی مشیت ہے کہ اللہ ان خواتین کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد وسلم علیہ، امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو سلام کیا اور اپنے سفر کو شروع کر دیا۔ تو یہ پہلی روایت ہے کہ جس میں اس سفر میں خواتین کو ساتھ رکھنے کی جو وجہ بیان کی امام حسین علیہ السلام نے، وہ مشیت الہی ہے کہ اللہ کی یہ مشیت تھی کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوں اسی طریقے سے جو خواتین ہیں مقدرات عصمت ہیں وہ بھی قیدی بنے۔ اور دوسری امام حسین علیہ السلام کی قریبی شخصیت، مخلص شخصیت جناب ابن عباس ہیں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب گفتگو کی تو تاریخ نے اس گفتگو میں سے کچھ چیزوں کو نقل فرمایا ہے۔ اس میں سے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا کہ میں آپ پہ اے حسین قربان ہو جاؤں، اگر ضروری ہے کوفہ کی طرف سفر کرنا تو فلا تسر بأہلک و نسائک، تو اپنے اہل و عیال کو اور خواتین کو تو لے کر نہ جائیں، فواللہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، جب آپ شہید ہو جائیں گے تو پھر ان خواتین کو ساتھ لے کر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا ابن العم انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی منامی وقد امرنی بامر لا اقدر علی خلافہ،
کہ یہ اللہ کے رسول کا امر ہے، اللہ کے رسول کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے ایسا حکم دیا ہے کہ میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُ أَمَرَنِي بِأَخْذِهِمْ مَعِي، کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ میں اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ إِنَّهُنَّ وَدَاعِيُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک اور وجہ بھی بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کی امانتیں ہیں۔ وَلَا آمَنُ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا، اور مجھے ان کے اوپر کوئی امن اور اطمینان کی کیفیت نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے ان خواتین کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور پیچھے دشمن کیا کرے، اس کے اوپر مجھے کسی قسم کا کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی امام علیہ السلام نے اسی جواب میں بیان فرمائی کہ وَهُنَّ أَيْضًا لَا يُفَارِقْنَنِي، اور خود یہ خواتین کا بھی اصرار ہے کہ یہ میرے ساتھ چلیں، یہ مجھے تنہا بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس جواب میں امام حسین علیہ السلام نے دو وجہ مزید بھی اضافہ فرمائیں کہ مشیت الہی ہے، امر رسول ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں چھوڑ کے جاتا ہوں تو خطرہ ہے، اور خود ان خواتین کا اصرار ہے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی، اور جتنی بھی میری بہنیں ہیں اور دیگر خواتین ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ گھر پہ رہیں۔ اور یہاں پہ مدینۃ المعاجز والے نے روایت کے کچھ اور الفاظ بھی ہمارے سامنے نقل کیے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے تھے ابن عباس سے، تو اب وہاں پہ روایت کے یہ جملے ہیں کہ سمع ابن عباس بکاء من ورائہ، کہ ابن عباس نے پیچھے سے جو گھر تھے اور پیچھے جو قافلہ تھا وہاں سے رونے کی آواز سنی، اور ایک خاتون یہ کہہ رہی تھیں کہ یا ابن عباس اتشیر علی شیخنا و سیدنا ان یخلفنا ہاہنا، کہ کیا آپ ہمارے سید و سردار کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے اور اکیلے چلے جائیں؟ وَهَلْ أَبْقَى زَمَانُنَا غَيْرَهُ، کیا زمانے میں کیا ہمارے لیے کوئی زندگی ہے آپ کے بغیر؟ لا واللہ بل نحیا معه ونموت معه، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اگر زندہ رہیں گے تو حسین کے ساتھ، اور اگر مریں گے تو حسین کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خواتین کا اس بات کے اوپر اصرار تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جائیں گی اور وہ گھر پہ نہیں رہیں گی۔ یہ دوسری شخصیت تھی جناب ابن عباس کی، اور یہاں پر بھی ہمارے سامنے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کن وجوہات کی بنیاد پہ خواتین کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تیسری شخصیت جناب ام سلمہ ہیں، اور ام سلمہ کی گفتگو بھی مدینہ میں ہوئی تھی، مکہ میں تو وہ نہیں تھی، مدینہ میں ہوئی تھی، تو اس گفتگو کو بھی تاریخ نے نقل کیا ہے، اور یہاں پہ ہم علامہ مسعود رحمہ نے جو نقل فرمایا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا امہ، اے ہماری ماں، قد شاء اللہ عز وجل ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما عدوانا، کہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے ظلم کی حالت میں، دشمنی کی حالت میں۔ وقد شاء، اور اللہ کی یہ بھی مشیت ہے کہ ان یرا حرمی و راحتی، کہ وہ میرے گھر والوں کو، میرے حرم کو، میرے رشتہ داروں کو، و نسائی، اور ان خواتین کو اس حالت میں دیکھے کہ مشردین، کہ میں بھی انہیں ساتھ لے کے نکل چلوں، واطفال مذبوحین، اور یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ میرے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، مظلوم دیکھے، معصورین قیدی بنتا ہوا دیکھے، پابند سلاسل دیکھے، وہم یستغیثون، اور ایسی حالت میں دیکھے کہ یہ مدد کے لیے پکار رہے ہوں اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو۔ تو یہاں پہ اس جواب میں بھی امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو یہی بتلایا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے اور مجھے ان خواتین کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ جو تین روایات ہیں اور تین شخصیات کے ساتھ امام علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی ہے، اگر اس میں ہم دیکھیں تو ٹوٹل ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں، یعنی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا امر ہے، تو یہ ایک چیز ہوگی کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس طریقے سے۔ اور دوسرا امام حسین علیہ السلام نے جو ابن عباس کو فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کے اوپر کسی قسم کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ خواتین محفوظ رہیں گی اگر میں انہیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اور دشمن کی طرف سے مجھے اس کے اوپر کوئی اطمینان نہیں ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ خطرے کی صورتحال تھی، اور تیسری وجہ کہ خود مقدرات عصمت کا یہ اصرار تھا کہ وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں گی، اور وہ امام حسین علیہ السلام کو تنہا بھیجنے کے اوپر بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ اب ہم اس کے اوپر ماہرین کے جو تبصرے ہیں اور انہوں نے جو غور و فکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے اس بات کے اوپر گفتگو کریں کہ کیا خطرہ تھا یا خطرہ نہیں تھا، تو یہاں پہ ماہرین نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ بنی امیہ کے جو مظالم ہیں
اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے، بعد کے حالات کو دیکھا جائے، واقعہ حرہ جیسے حالات کو دیکھا جائے، تو یہ ان سے بعید نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو قیدی بنا لیں اور امام حسین علیہ السلام کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنی خواتین کو چھڑانے کے لیے واپس پلٹیں اور اپنی تحریک کو ختم کریں، کیونکہ بنی امیہ کی پوری کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو قید کر لیں یا ان کو رستے میں یا مدینہ اور مکہ میں کسی طریقے سے قتل کر دیں اور یہ بات ادھر ہی دب جائے اور دنیا کے سامنے یہ بات نہ اٹھے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک تبصرہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ دقیق تبصرہ ہے کہ بنی امیہ کے مظالم سے یہ بات بعید نہیں تھی کہ وہ ان خواتین کو بعد میں قیدی بنا لیتے اور زندانوں میں ڈال دیتے اور ان کے اوپر ظلم کرتے، اور یہ بات امام حسین علیہ السلام کی غیرت کو گوارا نہیں تھی کہ وہ زندہ ہوں اور ان کی خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ اور یہاں پہ ہم آپ کے سامنے تبصرہ رکھنے جا رہے ہیں شیخ مرحوم عبد الواحد المظفر کا، کہ جن کی کتاب ہے توضیح الغامض فی اسرار سنن والفرائض۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان الحسین علیہ السلام لو ابقى النساء فی المدینہ، کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنی خواتین کو مدینے میں چھوڑ دیتے تو یہ جو عموی حکومت ہے یہ ان کے اوپر پابندی لگا دیتی، محصور کر دیتی، بلکہ ان کو واضح طور پہ سب کے سامنے جیل میں ڈال دیتی اور جیلوں کی تاریکیوں میں، زندانوں کی تاریکیوں میں ان کو ڈال دیتی، اور پھر وہاں پہ 2 امروں میں سے ایک امر ضروری ہو جاتا کہ، اور وہ 2 امروں میں سے ایک امر ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی امر جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک کربلا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ پہلا امر تو پھر یہ ہوتا کہ یا تو امام حسین علیہ السلام دشمن کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کے حوالے کر دیں تاکہ اپنے خاندان والوں کو بچا سکیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک کربلا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اوپر اس بات کو فرض کر لیا تھا کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے اور اس مہم کو، اپنی تحریک کو انجام دینا ہے، تو اپنی تحریک کو چھوڑ کے کیسے آتے کہ اپنے گھر والوں کی خواتین کو بچائیں؟ یا دوسرا آپشن ان کے پاس یہی تھا کہ وہ اپنی خواتین کو نہ بچائیں اور وہ اپنی تحریک کے مطابق چلتے جائیں اور خواتین کے اوپر جو ظلم ہوتا رہے جو ان کو قید میں ڈال دیا جائے، ایسا وہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کے چلیں، تو یہ احتمال بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام غیور ہیں اور ان کی غیرت اس آپشن کو کبھی بھی اختیار نہیں کرے گی۔ لہذا یہ دونوں آپشن جو ہے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے ہو سکتے تھے، اور بنی امیہ سے کسی قسم کی حیا کی کوئی توقع نہیں تھی اور اسلام کی کوئی چیز انہیں اس بات سے روک نہیں سکتی تھی۔ بنی امیہ کے لیے کسی بھی قسم کا ظلم کرنا اپنے مقاصد کو اور اپنی جو ان کی اہداف ہیں حاصل کرنے کے لیے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ دینی ہو یا عقلی ہو، وہ برا کام کریں گے اور بالآخر امام حسین علیہ السلام کو مجبور کریں گے کہ یا تو امام حسین علیہ السلام سر تسلیم خم ہو جائیں یا پھر اپنے گھر والوں کو چھوڑائیں، یا اس طرح سے ان کو ایسے مسائل اور مشکلات کا شکار کر دیں گے کہ جس سے یہ تحریک کربلا پھر آگے پروان نہیں چڑھ سکے گی۔ اور پھر یہاں پہ مرحوم لکھتے ہیں کہ علم یترک سمعک سجن الامویین لزوجت عمرو بن حمق القضائی، کیا آپ کے کانوں نے یہ بات نہیں سنی کہ یہی امیت بنی امیہ والے تھے کہ جنہوں نے عمرو بن حمق قضائی کی بیوی کو قید کر لیا تھا، عبید اللہ بن الحر الجوفی کی بیوی کو قید کر لیا تھا، اور پھر آخر پہ کمیت اسدی کی جو بیوی ہے اس کو بھی قید میں ڈال دیا تھا۔ اور یہاں پہ تاریخ نے حجاج وغیرہ اور بنی امیہ کے بہت زیادہ مظالم رکھے ہیں کہ انہوں نے جیلوں کے اندر کئی لاکھ خواتین کو قید میں رکھا اور ان کے ساتھ ظلم ہوا، کئی وہاں پہ مر گئیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ تو لہذا یہ مرحوم کا جو تبصرہ ہے یہ بالکل حقیقت کے مطابق ہے کہ یہ بات کبھی بھی عقل مندی کے اوپر اور اس وقت کے حالات کے مطابق نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی عظیم تحریک کو شروع کریں اور پھر ان کی خواتین کو قید کر لیا جائے، ابھی تحریک شروع ہی نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر ہوتا کیا کہ جو خواتین کو قید کر لیا جاتا ہے یہ پھر تحریک کربلا کا حصہ نہ ہوتی، تحریک کربلا سے الگ طور پہ یہ ایک حادثہ ہوتا اور ایک الگ کیا ہوتی دنیا کے اوپر ایک سانحہ کہلاتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ خواتین کو جو قید کیا جائے، قیدی بنایا جائے، یہ تحریک کربلا کا حصہ بنے،
یہ تحریک کربلا کا ایک ایسا حصہ ہو کہ جو مؤثر ترین حصہ ہو، کہ جو دنیا کی آنکھوں کو کھولنے والا ہو اور رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے سامنے سوال کھڑے کرتا ہو بنی امیہ کے اوپر، ان کے ظلم کے اوپر اور ان کی گمراہی کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے ابن عباس سے کیوں فرمایا تھا کہ مجھے ان خواتین کے اوپر خوف ہے کہ اگر میں انہیں چھوڑ کے جاتا ہوں تو کسی قسم کی کوئی اطمینان بخش صورتحال نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ میں ان کو ساتھ لے کر چلوں، کیونکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ میری کربلا کی تحریک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک جناب زینب، جناب فاطمہ اور جناب ام کلثوم کے خطبے نہ ہوں۔ اگر ان کے خطبے نہیں ہوں گے، ان کی تبلیغ نہیں ہوگی تو کربلا کی تحریک دب جائے گی، وہ ادھوری ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ خواتین مشیت الہی کے مطابق قیدی بنیں، اپنے گھروں سے نکلیں اور درباروں میں جائیں اور وہاں پہ خطبے دیں اور دنیا کے سوئے ہوئے ضمیروں کو، غافل ضمیروں کو جھنجھوڑیں اور انہیں جگائیں کہ دیکھو جس کو یہ لوگ جنت کا سردار کہتے ہیں اسی کو یہ لوگ قتل کر رہے ہیں اور پھر جنت کی امید بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے بیٹے کو یہ قتل کر رہے ہیں اور پھر رسول کی شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اسی وجہ سے ماہرین نے یہاں پہ وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ کربلا اگر باقی رہی ہے اور کربلا کی تحریک اگر باقی رہی ہے تو وہ جناب زینب کبریٰ کے خطبوں کی وجہ سے باقی رہی ہے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے باقی رہی ہے۔ اور یہ حالات انشاءاللہ اگلی گفتگو خدا نے توفیق دی تو اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے جناب زینب کبریٰ نے ابن زیاد کے دربار میں اور دیگر ظالموں کے دربار میں اپنی فتح کا اعلان کیا اور انہیں بتایا کہ تم نے کس ظلم کا ارتکاب کیا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے تمہارے لیے اوپر کتنی ننگو آر ہے۔ اور اتنے یہ فصاحت اور بلاغت اور مضبوط دل والے خطبے تھے کہ دنیا حیران ہے کہ جس خواتین کے بھائی مار دیے گئے ہوں، جس خواتین کی اولاد کو مار دیا گیا ہو، وہ ہر تلواروں کے سائے میں اور اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو، ایک بیمار ہو اور وہ خود بھی مریض ہو، خود لاغر اور کمزور ہو، باقی روتی ہوئی خواتین ہوں، روتے ہوئے بچے ہوں، ان کے درمیان رہ کر ظالم کو پکارنا اور ظالم کو اس بات کا چیلنج دینا کہ تم ہار گئے، تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی اور تم نے ننگو آر کو لے لیا اور آخرت میں اللہ تم سے پوچھے گا اور اللہ تمہارے اوپر مخاصمہ کرے گا، تم سے حجت طلب کرے گا، لہٰذا تم برباد ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے شہداء کامیاب ہو گئے اور جس مقصد کو ہم لے کے چلے تھے اسی کے اوپر ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ اور ابن زیاد کے دربار میں یہ کہنا کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، کہ میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، جو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، جو ذمہ داری تھی، بڑی خوبصورتی سے ہم نے اسے پورا کیا ہے اور تم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پائے اور رسوائی کو حاصل کر چکے ہو، اللہ کے عذاب کو حاصل کر چکے ہو۔ لہذا اس طرح کے اور خطبے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور تیسری وجہ جس کے اوپر ہم آپ کے سامنے مختصر تبصرہ رکھنے جا رہے ہیں کہ خود خواتین کو بھی اس بات کا علم تھا، یہ جو امام حسین علیہ السلام فرمایا تھا کہ ان خواتین کا اصرار ہے کہ یہ میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، تو روایات میں یہ بات موجود ہے کہ خصوصاً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو سارے حالات کا علم تھا، انہیں اس بات کا علم تھا کہ آخر آگے جا کے کیا ہوگا اور کس طرح کے حالات پیش ہوں گے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور وہ علم لدنی کے مالک تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ عالمہ غیر معلمہ، کہ آپ وہ علم رکھنے والی ہیں کہ جسے کسی نے سکھایا نہیں ہے، اور ایسی فہم رکھنے والی ہیں کہ جسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ جو لدنی علم کی مالک ہو وہ یہ حالات جانتی تھی کہ میری کیا ذمہ داری ہے، ہم خواتین کی کیا ذمہ داری ہے، اور یہاں سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا اور خواتین کا وہ کردار سامنے آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی وہ بصیرت اور اللہ کی وہ مشیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر اس بات کی ضرورت کیوں تھی کہ خواتین کو اپنے ساتھ رکھا جائے اور تبلیغ کے لیے اور کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے جناب زینب و ام کلثوم کے خطبات کا سہارا لیا جائے اور ان خطبات کی وجہ سے رہتی دنیا تک چراغ راہ ہدایت روشن کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ ہدایت پانا چاہے وہ دیکھ لے کہ کیا حق بنی امیہ کے ساتھ تھا یا حق خاندان رسول کے ساتھ تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔